دوسرا عشرہ جس کو مغفرت کا عشرہ بھی کہا جاتا ہے، اس عشرے میں جتنا ہو سکے اللہ پاک سے اس کی مغفرت مانگے. جتنے صغیرہ و کبیرہ گناہ ہیں سب سے اللہ پاک کی پناہ مانگے. جیسے کہ پچھلا عشرہ کس چیز کا تھا؟ رحمت کا عشرہ تھا. ان 10 دنوں میں ہم نے رحمت کی دعا سیکھی تھی. ہم نے اللہ پاک سے رحم ہی رحم مانگا تھا اور انشاءاللہ اللہ پاک نے اپنا رحم ضرور فرمایا ہوگا. سے جو ہے مغفرت کا عشرہ اسٹارٹ ہو رہا ہے، تو جتنا ہو سکے یہ 10 دن اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں. اور اس کی جو دعا ہے، دوسرے عشرے کی دعا بہت ہی مقبول دعا ہے. جتنا یہ دعا مانگیں گے انشاءاللہ اللہ پاک کی مغفرت نصیب ہوگی، اللہ پاک مغفرت ضرور فرمائیں گے. تو چلے جی سیکھتے ہیں کہ یہ دعا کیسے پڑھنی چاہیے، تلفظ اور مخارج کے ساتھ، تاکہ ہم جو ہے دعا تو مانگیں، کیونکہ دعا تو عربی میں ہے، عربی میں ہمیں بالکل اچھے سے مانگنی چاہیے. تو دعا پڑھنا نہیں ہوتا. میں نے پچھلے عشرے کی دعا جب بتائی تھی تب بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہمیں دعا مانگنی ہے نہ کہ پڑھنی ہے. تو مانگنے کے لیے ہمیں اس کا ترجمہ بھی لازمی آنا چاہیے. تو آج ہم کیا سیکھیں گے کہ دعا کیسے پڑھنی ہے اور دعا کیسے مانگنی ہے، کیونکہ ہمیں جب تک ترجمہ نہیں آئے گا ہمیں پتہ نہیں ہوگا کہ ہم اللہ پاک سے کیا مانگ رہے ہیں. تو پہلے جی چلیں اس دعا کا جو ہے تجوید کے ساتھ بالکل تلفظ اور مخارج سیکھتے ہیں، اس کے بعد اس کا ترجمہ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. استغفر اللہ، استغفر اللہ. جب بھی غین آپ نے ادا کرنا ہے، غین کے ٹائم منہ کو موٹا رکھنا ہے. استغ، تا یہاں پر باریک ہے، توغ نہیں پڑھ سکتے، اس کو پڑھنا ہے تغ، ٹھیک ہے. اور جب بھی اللہ کا نام آتا ہے، اللہ کے نام سے پہلے یہاں پر دیکھیں پیش ہے، تو جب بھی اللہ کے نام سے پہلے پیش آ جائے تو آپ نے اللہ کا نام موٹا رکھنا ہے. یہاں پر آپ اللہ کا نام اللہ ایسے نہیں پڑھ سکتے. آپ نے کیسے پڑھنا ہے؟ استغفر اللہ، اللہ کا نام بالکل موٹا ہے. ربی، استغفر اللہ ربی، یہاں پر زیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے. یہاں پر زیر شو نہیں ہو رہی لیکن یہاں پر زیر ہوتی ہے. ربی، بایا زیر بی، ٹھیک ہے. ربی من کل، ہم نے کافی دفعہ پڑھا ہوا ہے کہ نون کے بعد جب بھی نون ساکن کے بعد جب بھی کاف آتا ہے تو ہم نے وہاں پر نون کو چھپانا ہے، وہاں پر اخفا کرنا ہے. اخفا کے ٹائم گناہ کر کے نون کو چھپانا ہوتا ہے. لام پہ شد ہے تو لام 2 دفعہ ہے، ایک بار پچھلی والی حرکت کے ساتھ ہے، ایک بار اپنی حرکت کے ساتھ. تو یہ کیسے ہم پڑھیں گے؟ استغفر اللہ ربی من کل. اس کے بعد یہاں پر دیکھیں زال کے بعد نون ہے، لیکن یہاں پر دیکھ سکتے ہیں چھوٹی سی میم بنی ہوتی ہے. تو جب بھی نون ساکن کے اوپر چھوٹی سی میم بنی ہوتی ہے تو ہم نے وہاں پر نون کے بدلہ میم کو ادا کرنا ہوتا ہے. نون کنورٹ ہو جاتا ہے میم میں. تو یہاں پر ہم کیسے پڑھیں گے؟ زم، ٹھیک ہے. زن نہیں پڑھ سکتے، ہم اس کو پڑھنا ہے زم بیو. با کو واو کے ساتھ ملائیں گے اور یہاں پر گنہ کریں گے، ٹھیک ہے. واو پہ تشدید ہے تو یہاں پر با کو واو کے ساتھ ملائیں گے. من کل ذنب واتوب الیہ، واتوب الیہ. یہاں پر دیکھیے ہاں پہ زیر ہے، لیکن یہاں پر کیونکہ آیت کمپلیٹ ہو رہی ہے، دعا کمپلیٹ ہو رہی ہے، تو یہاں پر ہم نے ہاں کو ساکن کر دینا ہے. تو یہ پوری دعا ہم نے کیسے پڑھنی ہے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. ٹھیک ہے. یہ ہو گئی پروپر مخارج اور تجوید کے ساتھ. جب ہم مخارج اور پروپر تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اس کے میں غلطی کا کوئی چانس نہیں ہوتا، کیونکہ آپ کو میں نے کافی دفعہ بتایا ہوا ہے کہ جب بھی عربی میں ہم کیا کرتے ہیں، موٹا حرف کو پتلا کر دیتے ہیں یا کوئی مخارج غلط ادا کرتے ہیں تو میننگ چینج ہو جاتی ہے، تو وہ مطلب نہیں رہتا دعا کا. تو آپ نے پروپر تجوید کے ساتھ جیسے میں نے پڑھا ہے بالکل ایزی ہے، بس ویسے ہی پڑھنی ہے. اب آ جاتے ہیں ترجمے پہ. ترجمہ کیا کہتا ہے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. میں اللہ سے تمام گناہوں کی بخشش مانگتی ہوں، ٹھیک ہے. مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں.
میں اللہ سے تمام گناہ مطلب سارے گناہ، ہم نے جو آج تک گناہ کیے ہیں ہم نے سارے کے سارے گناہ معاف کروانے ہیں، کوئی ایک بھی نہیں چھوٹے گا، ٹھیک ہے؟ کیسے پڑھیں گے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اس کے بعد ہم اللہ پاک سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ پاک ہمارے سارے کے سارے گناہ معاف کر دے، جو میرا رب ہے، ٹھیک ہے؟ ہم کس سے بات کر رہے ہیں؟ میں اللہ سے تمام گناہوں کی بخشش مانگتی ہوں جو کہ میرا رب ہے۔ ظاہر سی بات ہے وہ میرا رب ہے، تبھی تو ہمارے گناہ معاف کر دے گا، وہی تو ہمارا پالنے والا ہے۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ جو پرورش کرتا ہے، جو پالتا ہے۔ اور ہماری پرورش ہمیں کون پال رہا ہے؟ ظاہر سی بات ہے ہمیں اللہ پاک پال رہا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جو پال رہا ہے، جو ہمارا مالک ہے، جو ہمارا پروردگار ہے، وہی تو ہمیں بخشے گا، وہی تو ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ اور ہم صرف معافی نہیں مانگ رہے، ہم اللہ پاک سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ پاک سارے کے سارے گناہ بھی معاف کر دے، تو ہی میرا رب ہے، اور ہم اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اسی کی طرف رجوع کرتی ہوں۔ کیسے؟ جو میرا رب ہے میں اسی کی طرف رجوع کرتی ہوں، دیٹ مینس میرے صرف گناہ بھی نہیں مانگیں گے بخشیں گے آپ، بلکہ میں آپ کی طرف واپس پلٹنا چاہتی ہوں، میں آپ کی طرف لوٹنا بھی چاہتی ہوں، لہٰذا مجھے قبول بھی فرما لیں، اپنی بارگاہ میں مجھے قبول بھی فرما لیں۔ صرف میرے گناہوں کو بخشنا نہیں ہے یا رب، میں واپس بھی آنا چاہتی ہوں، میں ان 10 دنوں میں آپ سے مغفرت مانگ کے آپ کی طرف پلٹنا چاہتی ہوں، لہٰذا ہماری مغفرت فرما کے ہمیں قبول فرما لیں۔ قبول فرمانے کا کیا مطلب ہے؟ قبول فرمانے کا مطلب ہے کہ آج کے بعد ہم سے کوئی گناہ نہ ہو، اگر ہو بھی جائے تو ہمیں اتنی توفیق بھی عطا کریں کہ بار بار ہم آپ کی طرف واپس آئیں، کیونکہ ہم آپ کی طرف پلٹنا چاہتے ہیں، ہم آپ کی طرف رجوع کرنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ ہمیں قبول نہیں فرمائیں گے تو ہم آپ کی طرف رجوع نہیں کر سکیں گے، کیونکہ اللہ پاک کیا کہتا ہے؟ میں ہدایت انہی کو دیتا ہوں جو ہدایت مانگتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا اس کو تو ہدایت مل ہی نہیں سکتی۔ کیوں نہیں مل سکتی؟ کیونکہ وہ مانگتا نہیں ہے۔ ہم اللہ پاک سے کہتے رہتے ہیں اللہ پاک اس کو ہدایت دے دے، اللہ پاک اس کو ہدایت دے دے، لیکن اللہ پاک کہتا ہے میں کیوں دوں ان کو ہدایت جب وہ مانگتے ہی نہیں ہیں؟ ہدایت تو انہی کو ملے گی نا، قرآن میں ہے نا، میں ہدایت انہی کو دیتا ہوں جو ہدایت مجھ سے مانگتے ہیں، یہاں پھر میں جس کو چاہتا ہوں اس کو ہدایت دیتا ہوں۔ تو یہ ہدایت بہت ہی عمدہ چیز ہے۔ ہر نماز میں اٹھتے بیٹھتے اللہ پاک سے معافی بھی مانگے، ہدایت بھی مانگے۔ ہدایت بہت بڑی چیز ہے، جس کو مل گئی نا سمجھو وہ پار لگ گیا، صرف اس دنیا میں نہیں بلکہ اس دنیا میں بھی۔ ہوتا ہے نا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ پاک صرف اس دنیا میں بھلائی نہیں بلکہ اس دنیا میں بھی، صرف اس دنیا میں نہیں بلکہ اس دنیا میں بھی۔ ربنا آتنا میں بولتے ہیں نا کہ اللہ پاک اس دنیا میں بھی بھلائی عطا کر اور اس دنیا میں بھی بھلائی عطا کر۔ تو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ صرف اس دنیا کے لیے نہ مانگو، صرف جنت کے لیے نہ مانگو بلکہ اس دنیا میں بھی بھلائی مانگو۔ تو ہم نے آج سے کیا کرنا ہے؟ ہر وقت اپنے گناہوں کی معافی مانگنا ہے، کیونکہ آپ کو یہ تو ضرور پتہ ہوگا نا، جب ہم گناہوں سے پاک ہو جائیں گے پھر جو چاہے مانگیں گے وہ قبول ہوتا ہے، کیونکہ ہماری زبان پاک ہوتی ہے، اور پاک زبان سے اللہ پاک انشاءاللہ ہر چیز قبول فرماتے ہیں۔ تو جب بھی دعا مانگی اللہ کی حمد و ثنا کریں، اس کے بعد معافی مانگیں، اس کے بعد دعا مانگیں، کیونکہ سب سے پہلے تو اللہ کی حمد و ثنا، اللہ پاک تو یہی تعریف کے قابل، اس کے بعد اللہ سے مغفرت مانگے اپنے گناہوں کی، اور اس کے بعد جو چاہے دعا کریں، دنیا کے لیے بھی مانگیں، اپنی اس دنیا کے لیے بھی مانگیں۔ تو آج سے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہر وقت یہ 10 دن اٹھتے بیٹھتے بس استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، اللہ پاک میں تجھ سے گناہوں کی بخشش مانگتی ہوں، جو تو میرا رب ہے اور میں تیری طرف رجوع کرتی ہوں، لہٰذا مجھے قبول فرما لے اور میرے گناہوں کو بخش دے۔ بس انشاءاللہ اور اس دعا کی برکت سے اللہ پاک ہمارے سارے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف کر دے، جو ہمیں یاد ہیں، جو ہم بھول چکے ہیں، جو ہم نے جان کے کیے ہیں، جو ہم نے انجانے میں کیے، یا اللہ ہمارے سارے صغیرہ و کبیرہ گناہ بخش دے، آمین۔